میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایک بھوت دیکھا تھا اور اس چیز کو میں آج تک بھول نہیں پایا۔ وہ شکل، وہ حلیہ، وہ وقت مجھے آج بھی یاد آتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی وسیع رقبے پر مبنی ہے۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول اکٹھے ہوتے۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پر لگا مین سوئچ آن کر دیتا اور گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا۔ گراؤنڈ کے گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ دوپہر سے عصر تک بارش ہوتی رہی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے میں باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کے لیے اسکول چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پر مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کے بعد جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے سے دروازے سے گراؤنڈ کے اندر چلا گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں پاؤں رکھا ایک پول کی لائٹ روشن ہو گئی۔ میں چونک سا گیا اور حیران ہوا کہ پول کی طرف اس وقت کون ہے۔ ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے سب پولز کے بلب روشن ہو گئے۔ میری حیرانی یہ سوچ کر ختم ہو گئی کہ شاید مجھ سے پہلے کوئی لڑکے نے آ کے مین سوئچ آن کیا ہو اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا تھا اور اب لائٹ آ گئی ہے، اس لیے پولز کی لائٹ آن ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ دیر میں اور لڑکوں کے بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ باقی لڑکے آ رہے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک کھلی جگہ میں روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹس کی روشنی میں سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پر پڑ رہی تھی تو گراؤنڈ کے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے اچانک پولز لائٹس آف ہو گئی اور گراؤنڈ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سمجھے بجلی چلی گئی، مگر اسکول کے باہر سڑک اور لوگوں کے گھر کے روشن بلب بجلی ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیا۔ بلب روشن ہو گئے۔ گراؤنڈ دوبارہ روشن ہو گیا۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا، مین سوئچ تو آف تھا تو پہلے بلب کیسے جل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ ایک لڑکا بولا کہ دوپہر کی بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولز اور بلبوں میں ارتھ آ گیا ہو، اس لیے روشن ہو۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے میں بھی خاموش رہا اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں اور لڑکے بھی آ گئے۔ سب نے اپنی اپنی بال سے پول پریکٹس شروع کر دی۔ میں اپنی بال پول میں لگے رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ کافی اونچی پول سے ہو گئی اور ساتھ والے گراؤنڈ میں جا گری۔ ساتھ والے گراؤنڈ میں بالکل اندھیرا تھا اور میں روشنی میں سے آیا تھا، اس وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے بال ملی، میں نے وہ اٹھائی اور میں واپس آ گیا۔ دوبارہ سے میں نے بال پول کی رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی تو اس دفعہ اس سے بھی اونچی ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اٹھا کر ہوا میں اس کو اڑا رہا ہے۔ میں بال کے پیچھے پیچھے گیا، یہ دوبارہ اسی گراؤنڈ میں جا کر لگی جہاں اندھیرا تھا۔ میں پہلے بال ڈھونڈتا رہا، جب مجھے نظر آئی تو میں اٹھانے کے لیے جھکا۔ جیسے ہی میں بال اٹھانے کے لیے جھکا تو مجھے کسی کے پاؤں نظر آئے۔ میں نے لاشعوری طور پر بال اٹھا کے پیچھے ہٹتے پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھتا گیا تو میری پوری تھوڑی اوپر ہو گئی مگر ٹانگوں کا سائز ختم نہ ہوا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا۔ واپس باسکٹ بال گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر میں نے کئی بار پیچھے دیکھا مگر صرف ٹانگیں نظر آئی جو آسمان کو چھو رہی تھی۔ روشنی کے پاس آ کر پھر مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس واقعے کے بعد کئی دن تک مجھے بخار آتے رہے اور میری طبیعت بگڑتی گئی، لیکن میں نے وہ اسکول اور وہ گراؤنڈ پھر چھوڑ دیا۔